حضرت آدم علیہ السلام ابتدا میں ان سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کر بیٹھے، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہی انہیں دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تم نے ہمیں نہ بخشا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب اسی طرح کی ایک غلطی ابلیس سے بھی ہو گئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے سجدہ نہ کیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدم کی اولاد کے لیے تو جنت، اور شیطان اس کے پیروکار، اس کی ذریت کے لیے جہنم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم نے رجوع کر لیا، آدم کو پشیمانگی ہوئی، آدم کو ندامت ہوئی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، مجھے توبہ کی ضرورت ہے، میں اللہ سے معافی مانگ لوں۔ اس کے نتیجے میں جب معافی مانگی اور آگے اس کی اور ان کی اولاد، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو ہے مقدر میں کر دی۔ شیطان اپنی غلطی پہ ڈٹ گیا اور اس نے توبہ نہیں کی۔ چاہیے تھا کہ اسی وقت توبہ کر لیتا کہ اللہ مجھ سے بھی غلطی ہوگی، مجھے بھی معاف کر دے۔ حالانکہ عبادت دیکھی جائے تو عبادت اس کی بہت ہے، لیکن بسا اوقات عبادت کوئی کام نہیں آتی جب انسان اب کوئی بھی اپنی غلط مخلوق میں سے کوئی اپنی غلطی پہ اٹک جائے۔ اب یہ بات ہے کہ ہمارے لیے جو مشعل راہ بات ہے کہ وہ ہے کہ جب بھی غلطی ہوگی، خطا ہوگی، ہم رجوع کریں گے، لوٹ کے آئیں گے اپنے مالک کی طرف، اپنے اللہ کی طرف۔ اب شیطان کیوں، چونکہ اس نے اور اس کی ذریت نے جہنم میں جانا ہے، اب وہ روکے گا کہ یہ توبہ کبھی نہ کریں۔ وہ پھر وسوسے ڈالے گا، دیکھو تم اتنے گناہ گار ہو، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، پتہ نہیں اللہ تمہیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ وہ تمہیں کوئی نہیں اللہ نے معاف کرنا، بس اور کر لو گناہ جب تمہیں معافی ملنی ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو شیطان اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ پھر خاک آلود کر رہا ہے سر، کہ اتنی محنت کی تھی، اس بندے کو گناہ گار بنایا، اس کو برائی پہ آمادہ کیا، اس کے نفس امارہ کے اوپر محنت کی، یہ گناہ گار سے گناہ گار ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کسی بندے نے یہ بات کر دی کہ اللہ توبہ قبول کر لیں گے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آدم کی اولاد جو ہے تو خطا کار ساری، ان سے غلطیاں ہیں، ان سے امکان ہے غلطی کا، مگر ان خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ہی عمل بڑا بندے کا پسند ہے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ رجوع کر کے اس کی طرف آ جاتا ہے، ندامت اختیار کر رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر۔